میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس دین کو ہم تک پہنچانے میں 3 واسطے ہیں۔ سب سے پہلا واسطہ حضرت جبرائیل امین کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ جبرائیل امین ہے۔ دوسری بات، دوسرا واسطہ خود محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے یہ دین صحابہ کرام تک پہنچایا، یہ دوسرا واسطہ۔ اور تیسرا واسطہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جنہوں نے یہ دین پوری امت تک پہنچایا۔ یہ 3 واسطے، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قانون ہے کہ کوئی انسان اگر اپنا پیغام دوسرے تک پہنچاتا ہے تو جو درمیان میں واسطہ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ با اعتماد ہوتا ہے۔ کسی غیر آدمی کو یہاں نہیں رکھا جاتا۔ ہم بھی اپنی بات کسی دوسرے تک پہنچانا چاہتے تو با اعتماد بندہ ڈھونڈا جاتا ہے، اس آدمی کو بھیجتے ہیں کہ جس کے اوپر اعتبار ہو۔ پھر آپ حکومتوں کا معاملہ دیکھیں، ایک حکومت اپنا اگر پیغام دوسری حکومت تک پہنچاتی ہے تو اپنا قاصد با اعتماد بھیجتی کہ ہمارا پیغام راز کے ذریعے صحیح طریقے سے پہنچا دے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہم تک پہنچایا اور جن 3 واسطوں کے ذریعے پہنچایا، یہ کتنے با اعتماد اور کتنا زیادہ ان کے اوپر اعتماد ہوگا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، حضرت جبرائیل امین پر اگر اعتراض ہوا، اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ پر وحی لانے والے جبرائیل امین ہیں، اس لیے ہم ان کی بات نہیں تسلیم کریں گے کیونکہ وہ ہمارے اوپر سخت حکم لے کر آئے۔ حالانکہ وہ تو حکم لانے والے ہیں، حکم بھیجنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ان پر اعتراض در حقیقت اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ کا دشمن، اللہ کے فرشتوں کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن اور جبرائیل کا دشمن، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ خود جواب دیا کہ جبرائیل امین پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ ہمارے قاصد ہیں، اس لیے جو ان کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء تشریف لائے، لوگوں نے ان پر تہمتیں لگائی، نہ جانے نعوذ باللہ ساحر کہا، مجنون کہا، جادوگر کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب باتوں کا دفاع فرمایا اور قرآن کریم میں ان کی عصمت اور اپنی طرف سے ان کی پیغمبری کو واضح فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی طرف سے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن بھرا ہوا ہے، ایک نہیں کئی آیات ہیں۔ یہ دوسرا واسطہ ہے۔ اور تیسرا واسطہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان کا بھی اللہ نے قرآن میں دفاع فرمایا۔ اس لیے ان کے لیے سب سے بڑا اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
جو آیت ابھی میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو قسمیں بیان فرمائی، حضرات مہاجرین اور حضرات انصار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کچھ پہلے کے لوگ ہیں، کچھ بعد کے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے لوگوں کی پیروی کی، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ احکم الحاکمین، مالک الملک، بادشاہوں کو بادشاہوں کی بھیک دینے والا، وہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، جب یہ تین جو واسطے، ان پر کسی کو انگلی رکھنے کی اجازت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا انتخاب خود اللہ نے فرمایا۔ اگر عام انسان انتخاب کرتا تو انگلی اٹھا سکتے تھے، وزیر اعظم اگر کسی قاصد کا انتخاب کرے، صدر کسی قاصد کا انتخاب کرے، اس قاصد کے اوپر انگلی اٹھائی جائے، یہ اعتراض ہوتا ہے وزیر اعظم پر، یہ اعتراض ہوتا ہے صدر پر، یہ اعتراض ہوتا ہے حکومت پر، اور اللہ کا منتخب کردہ فرشتہ اور اللہ کے منتخب کردہ انبیاء، ان پر اگر انگلی اٹھائی جائے، نعوذ باللہ، یہ اعتراض ہے خود اللہ تعالیٰ پر، اس لیے ان پر اجازت نہیں۔ اس لیے توہین رسالت کی سزا سزائے موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کی ہی توہین نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی انتخاب کی توہین ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی سزا سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہو سکتی، پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اس لیے یہ تینوں واسطوں کا اہتمام کیا گیا۔ اور دنیا کے اندر 4 درجات ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں، ہم چاہیں وہ حاصل کر لیں، کچھ چیزیں میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہیں کہ ہم ان کو حاصل کرنا چاہیں کر لیں، نہیں حاصل کر سکتے۔ کچھ چیزیں اختیار میں، اور دنیا میں بہت سارے لوگ، یہ جو بچے بچپن سے ہم اسکولوں میں ڈالتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، یہ ان کے اختیار میں، جتنا زیادہ وہ لے گا، مدرسوں میں گیا، اسکولوں میں گیا، جتنا پڑھا، اچھے سے اچھے اونچے عہدے مرتبے منصب تک پہنچتا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو دنیا میں 4 مرتبے سب سے اونچے، نمبر 1 پہلا مرتبہ مقام نبوت، نمبر 2 مقام صحابیت، نمبر 3 مقام شہادت، اور نمبر 4 ہے مقام ولایت۔ ان میں جو پہلے 2 مقام نبوت، نبوت کا انتخاب بھی خود اللہ فرماتے ہیں اور صحابیت کا انتخاب بھی خود اللہ فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان کو چنا خود، اور اس کو اپنا رسول اور آخری نبی منتخب کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے صحابہ بھی خود خاص چنے جو ان کے لیے صحابہ بنائے۔ یہ چناؤ اللہ کا ہے۔ کوئی چاہے میں صحابی بن جاؤں، ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، بن کے دکھا دے۔ دنیا کے اولیاء جمع ہو جائیں، بڑے بڑے اتقیاء جمع ہو جائیں، مفسر محدث سب جمع ہو جائیں، لیکن ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، نہیں پہنچ سکتے، یہ درجہ نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ یہ درجہ اختیار میں نہیں ہے، یہ درجہ رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اس درجے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے، اس لیے نبوت بھی انتخاب ہے، اور نبی کے لیے جو صحابہ ہیں یہ بھی انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ان لوگوں کو بیان فرمایا، ایک نہیں کئی آیات ہے۔ ابھی تو میں نے ایک آیت پڑھی کے سنائی آپ کو سورہ توبہ کی، دوسری آیت کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، سورۃ الفتح کے اندر، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی خصوصیت وہ کافروں کے لیے زور آور ہے، آپس میں رحم دل ہے، اور آپ ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجدے کی حالت میں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے۔ یہ 3 چیزیں بیان کی۔ میرے مرشد رحمہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بہت بلند، تو لہذا اللہ کے قاصد کا مقام بھی بہت بلند ہے. تم اس کو نہیں پہچان سکتے. ان کی معرفت، ان کی حقیقت، ان کی فضیلت، ان کا شرف میرے نزدیک کیا ہے اس کو نہیں پہچان سکتے. اگر تم نے ان کو دیکھنا ہے کہ ان کا رتبہ کیا ہے، تھوڑا سا پہچان لو. ان کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کو دیکھو، ان کو دیکھ کر کچھ سمجھ میں آ جائے گی کہ اس آخری نبی کا میرے ہاں مقام کیا ہے. وہ کیا؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کی حالت یہ ہے، آپس میں رحم دل ہے، آپس میں بڑے رحم دل، نرمی رکھنے والے، لیکن کافروں کے لیے زور آور ہے. یہ ان کی خاصیت ہے. سب سے پہلے درمیان میں کافروں کے لیے زور آور. جو محبوب ہوتا ہے نا، محبوب جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کا دشمن بھی ہمارا دشمن ہوتا ہے. محبوب کا دشمن بھی ہمارا دشمن، محبوب کا دوست بھی ہمارا دوست. یہ محبت کا تقاضا ہے. جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ ہمارا دشمن، اور جو اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہ ہمارا دوست. یہ بات حضرات صحابہ اکرام کے اندر بدرجہ اتم نظر آتی ہے. آپس میں رحم دل ہے، آپس میں نرم ہے. ایسا نرم ہے، ایسے ہیں اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دیتے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے. قرآن کریم نے خاص ذکر کیا آپس میں رہتے کیسے، آپس میں ان کی نرمی کا مظاہرہ، آپس میں محبتوں کا مظاہرہ، آپس میں اتفاق و اتحاد کیسا ہے. ایسا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز. غزوے کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین زخموں سے دوچار ہیں اور آواز لگائی العطش، پیاس یعنی مجھے پانی پلایا جائے. ایک صحابی فرماتے میں نے پانی لیا اور پہلے ان صحابی کے پاس پہنچا جن کی آواز آئی تھی. جب ان کے پاس پہنچا تو ان کے قریب ایک اور زخمی صحابی تھے، ان کی آواز آئی تھی العطش، پیاس. انہوں نے کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلا دو، مجھے بعد میں پلا دیں. دنیا مثال پیش کر سکتی؟ زخمی ہے، جان کنی کی حالت ہے، آخری کیفیت ہے. اس حالت میں بھی جن کی یہ کیفیت ہو تو ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ہی ملا کرتا ہے. دوسرے کے پاس پہنچا وہ ان کو دینے لگا، تیسرے کی آواز آئی، تیسرے کے پاس پہنچا ان کو دینے لگا، چوتھے کی، یہاں تک کہ تقریباً 7 صحابہ اکرام کی آواز آئی. کہا انہوں نے پہلے والے کے پاس دوبارہ بھیجا. جب پہلے کے پاس پہنچا وہ شہید ہو چکے، دوسرے کے پاس پہنچا وہ شہید، تیسرے کے پاس پہنچا وہ شہید. سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن کسی ایک نے بھی اپنے بھائی پر اپنے آپ کو فوقیت نہ دی کہ میں پانی پی لوں اور اپنے بھائی کو نیچے کر دوں. نہیں، اپنے بھائی کے لیے اپنی قربانی دینا گوارا کر. دنیا لائی مثال ہے. یہ وہ لوگ رحماء بینہم. اور اشداء علی الکفار کیسے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق آیا. یہ میں چند واقعہ درج کر رہا ہوں. یہ ان حضرات کی سیرت پڑھیں تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. بعض لوگ تمنا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے، ہم صحابہ کے دور میں ہوتے اور نہ جانے ہم کیا کر لیتے. نہیں، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. صحابہ کے دور میں میں اور آپ نہیں رہ سکتے تھے. ہماری جو کیفیت ہے نا اس کو دیکھنا. اپنی طرف پہلے غور کرے بندہ، پھر ان کی طرف دیکھے. یہ خاص لوگ تھے جو منتخب کر لیے گئے، کیونکہ وہاں پر نہ کہہ دینے سے بھی ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے. وہاں کیفیت ہی کچھ اور کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی بات زبان پر آئی، انہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی. جانیں. اس لیے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن میرے محبوب ایسے ہیں کہ لوگوں نے ان کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی. گردنیں. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ معمولی نہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر گرنا گوارا نہیں کرتے تھے. وضو کا پانی، وضو فرما رہے، وہ وضو کا پانی زمین پر نہیں، صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں جاتا، آپس میں آگے ہاتھ بڑھاتے، اور وہ پانی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو لگ کر آیا، آپ کے دستے مبارک کو، آپ کے بازو مبارک کو لگ کر آیا، سب کی خواہش ہوتی کہ یہ پانی مجھے مل جائے اور یہ پانی میں اپنے جسم کو لگا لوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی برکت حاصل ہو جائے. کیفیت یہ دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی. یہ وہ لوگ ہیں
اس لیے ان پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں کہ کوئی انگلی اٹھائے. نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا میں ان سے راضی، تو میں اور آپ کون ہوتے جو ان پر انگلی اٹھا سکے؟ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے، مجھے اور آپ کو حق نہیں کہ ان پر انگلی اٹھائے. یاد رکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، لا تسبوا اصحابی. اس کا ترجمہ عموماً لوگ کرتے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو، لیکن لفظ سب عربی کے اندر گالی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. گالی کے لیے لفظ شتم استعمال ہوتا ہے، شتم گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سب کا مطلب ہے کسی کو نازیبا جملہ بھی نہ کہو. گالی تو دور کی بات ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو نازیبا جملہ بھی مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کی خصوصیت کیا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہو سکتے. کوئی کہے کہ وہ صحابی، وہ خود حافظ نہیں تھے، میں تو حافظ ہوں. فلاں صحابی، نعوذ باللہ، یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ انہوں نے تو حج نہیں کیا، میں نے تو 40 حج کیے، میں نے تو 50 عمرے کیے، میرے تو 10 نسلیں حافظ، میں تو اتنا عمل کر لیا، میں تو اتنا آگے بڑھ گیا، میں تو اتنا قرآن پڑھنے والا، میں تو یہ کرنے والا، میں تو وہ کرنے والا. نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا مشکل. چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، ہاتھ سے پیسہ جانا گوارا نہیں. رب تعالیٰ کے راستے میں کہا میں نے بڑا خرچ کیا، عمرے کیے، حج کیے، بات سمجھنے کی ہے، عمرے کر لیے، حج کر لیے. ہماری قیمت کیوں لگی؟ حج کی وجہ سے. ہماری قیمت کیوں لگی؟ نماز کی وجہ سے. ہماری قیمت کیوں لگی؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے. اور حضرات صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کے اعمال کیے، اور سب سے زیادہ کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور خرچ بھی کیا؟ روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، چاندی نہیں، سونا خرچ کرے. کوئی بندہ اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے. آج دنیا میں لائے جو سونا خرچ کرنے والا ہو، آج تو سونا سنبھال کر رکھا جاتا ہے، محفوظ رکھا جاتا ہے، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، زکات ادا نہیں کی جاتی. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا مل جائے جو سونا خرچ کرنے والا ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ، کسی نے دیکھا احد پہاڑ، تصویروں میں دیکھا، وہاں جانے کی توفیق دی، کتنا بڑا پہاڑ، چھوٹا موٹا، بہت بڑا، اتنا پہاڑ سونا خرچ کر دے اور میرے صحابی ایک مد اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے، تمہارا پہاڑ خرچ کرنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فضیلت عمل کی وجہ سے نہیں ملی، ان کو فضیلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملی ہے. اسی لیے ایسے صحابہ کہ صرف ایمان لائے، میدان جنگ ہے، سامنے قتال ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور میدان جنگ میں گئے اور جانے آفرین کے سپرد کر دی اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں. عمل کی وجہ سے ان کی قیمت نہیں لگی، ان کی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے لگی. وہ صحبت کہاں سے لے کر آؤ گے؟ لاؤ، وہ صحبت دنیا میں لانا ممکن نہیں ہے. اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کر، میں بہت عرصے سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے اکابر بتا رہے ہیں خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایمان کی، یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے. آج اعمال پر نہیں، عقائد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہمارے اپنوں کے ذریعے سے، غیر تو جو بات کہے گئے اپنے کو ذریعے سے باتیں کروائی جا رہی ہیں کہ ہمارے عقیدے پر حملہ کیا جا رہا ہے. اس لیے اپنی زبان سنبھال کے رکھے، اپنا قلم سنبھال کر رکھے. جس کا جتنا رتبہ ہوتا ہے اس کو اپنا قلم اور زبان سنبھال کر بات کرنی پڑتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، ایک عام انسان ہے، ایک آدمی امام ہے، مقتدا ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. ایک اس سے شیخ الحدیث ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. مفتی، ذمہ داری زیادہ ہے. مفتی اعظم پاکستان، ذمہ داری زیادہ. زبان بھی اور قلم بھی احتیاط سے استعمال کرتے تو کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے کل قیامت والے دن پکڑ ہو جائے. اور اگر کوئی حکومت کا سربراہ ہے، حکومت کا بڑا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے. اپنی زبان سے وہ بات نہ نکالو کہ ان کے اوپر حرف آ جائے. یہاں حرف آنا گوارا نہیں. یہ تاریخی لوگ نہیں، تاریخ نہ لے کر آؤ، سیرت کی کتاب مت لے کر آؤ. یہاں لانا ہے قرآن رب کا لے کر آؤ، اور رب کا قرآن واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. مہاجرین کو فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو کامیاب ہیں. اور اس کے بعد اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ 3 گروہ بیان کیے. ایک مہاجرین کا، یہ
لوگ سچے ہیں. ایک انصار کا یہ لوگ مفلحین ہیں. تیسرا گروہ آنے والا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اور وہ لوگ جو ان دونوں کے بعد آئے, صحابہ کے بعد آئے, اور ان کی زبانوں پر کیا ہے, اے رب ہمیں بھی بخش دے, ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں داخل ہو چکے, اور ان ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ اور حسد نہ ڈال. جو ایمان لے آئے, اے رب آپ ہی نرمی کرنے والے اور مہربان ہیں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں تیسرا ہمارا طبقہ ہے, اور اس کے علاوہ کوئی طبقہ نہیں. دنیا میں اگر کوئی طبقہ موجود ہے اس کے لیے حکم ہے حضرات صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا. حکم کیا ہے؟ دعا کرنا. اگر دعا کرنے والا نہیں تو اس طبقے میں شامل ہی نہیں, نکل گیا. چاہے جائے کہ نازیبہ الفاظ, ایسے الفاظ کہے جائیں جن سے ان کی عظمت کے اندر فرق آئے, وہ تو شامل ہی نہیں. پہلے لوگ بھی کامیاب, دوسرے بھی کامیاب, تیسرے جو بعد میں آنے والے لوگ جو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اپنے لیے بھی کرتے ہیں, اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ آ جائے, ان کے بارے میں کوئی حسد نہ آ جائے. جن کے دل ایسے ان کے بارے میں صاف ستھرے, یہ لوگ بھی دنیا کے اندر بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان کو عمل کی وجہ سے فضیلت نہیں, ان کی فضیلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے. اور یہاں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ہم تحقیق کرتے ہیں. آپ کو کسی نے تحقیق کرنے کے لیے کہا کوئی دنیا میں ایسا بھی لال پیدا ہوا ہے ماں کے بارے میں تحقیق کرے یہ میری ماں ہے کہ نہیں ہے؟ تحقیق کرتا ہے کیا؟ باپ کے بارے میں تحقیق کرے کوئی, اگر اس سے بیٹھے کہ بھائی ہم تمہارے ماں کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں, باپ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں, یہ تمہارے اماں ابا ہیں کہ نہیں ہیں؟ گوارا کریں گے؟ کوئی نہیں گوارا کرے گا, بلکہ تھپڑ اسی وقت اس کے چہرے پر رسید کیا جائے گا, گربان پکڑ لیا جائے گا. تیری جتنی ضرورت تو نے اتنی بات کی. گوارا نہیں کرتے, ماں باپ کے بارے میں گوارا نہیں, ہمیں ان صحابہ کے بارے میں گوارا نہیں. یہ وہ حضرات ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں دفاع کیا, جن کا اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا. ان پر کسی کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں, اور نہ کوئی اپنے گوگل کی تحقیق لے کر لائے, نہ کوئی انٹرنیٹ کی تحقیق لے کر آئے, نہ کوئی دنیا کی تحقیق لے کر آئے. ان پر تحقیق کرنے کی اجازت نہیں. اپنے اوپر تحقیق کرو کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں, اپنے بارے میں تحقیق کرو بس, دوسروں کے بارے میں چھوڑ دو. ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی, اور یہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں. کسی کے دل میں بیر ہے تو بیر رہے, کسی کے دل میں کینہ ہے تو کینہ رہے. وہ اپنی دنیا بھی برباد کرے گا, آخرت بھی برباد کرے گا. میری اور آپ کی ذمہ داری اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے قبر میں لے جانا, اور قبر کے اندر لے جا کر اپنی آخرت بھی بنانا, اپنی جنت بھی بنانا, اور اپنی قبر بھی بنانا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری. اس میں خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں, آج بہت یہ وہ دور ہے کہ آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, اور ہم اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں. گفتگو کرنے کی اجازت نہیں, نہ مقام نبوت پر گفتگو کرنے کی اجازت, نہ مقام صحابیت پر گفتگو کرنے کی اجازت. یہاں کسی کو اجازت نہیں, اور نہ کوئی تحقیق پیش کرے کہ ہماری تحقیق یہ ہے. رب کے قرآن کے سامنے ہر تحقیق فیل ہے, رب کے فرمان کے سامنے ہر تحقیق فیل ہے, رب کے قرآن کے سامنے, رب کے قرآن کی آیات کے سامنے دنیا کی ہر تاریخ فیل ہے. یہ حکم جو لگے گا رب کے قرآن سے لگے بس, اس کے علاوہ کوئی اور چیز. اور یہی اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا جائے, لایا جائے اپنی زندگیوں کو, اور دوسروں کو بھی بتایا جائے. اگر کوئی اس بارے میں سوشل میڈیا پر ایک شور ہے, نہیں, میں اور آپ اس میں نہ آئیں, اپنے آپ کو پیچھے کر لیں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یہ دعا مانگے, یہ دعا جو سکھائی گئی ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ دعا دل کے اندر ہونی چاہیے. اور کافروں کے بارے میں بتا رہا تھا, اشداء والکفار, کافروں پر سخت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی اور منافق آیا, ایک مقدمہ لے کر کہ ہمارا فیصلہ کر دیں. یہودی نے کہا, منافق اس لیے لے کر آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء ہے, سخت ہے, یہ ضرور اس یہودی کے خلاف فیصلہ کریں گے, میرے حق میں فیصلہ دیں گے. تو یہودی نے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لیں. کہا کیا؟ کہا کہ ہم محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی گئے تھے. اس نے تو کہا محمد رسول اللہ کی خدمت میں گئے, یہ میں عرض کر رہا ہوں, ان کی خدمت میں گئے تھے, ہم نے یہ مسئلہ رکھا, انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا. یہودی نے کہا فیصلہ میرے حق میں کر دیا, اس کے خلاف کیا, اس کو قبول نہیں.
فرمایا اچھا ایسا ہی ہوا؟ منافق سے پوچھا، کہا ایسا ہی ہوا، کرو کو اندر تشریف لے گئے اور اندر تلوار نکال کر لائے اور آتے ہی اس تلوار سے اس منافق کا سر قلم کر دیا. کہا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہے. اشدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے راضی ہو کر چلے گئے. خطبے میں آپ بار بار سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، ہاں اللہ کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو. لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا. واضح الفاظ ہیں، یہ خطبے میں سنتے ہیں بار بار، امام صاحب ہر خطیب پڑھتا ہے میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا. جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت کی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اس لیے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چوہے بلی کا کھیل ہے جس کے دل میں آئے اور جو منہ میں آئے بول دو. نہیں، اجازت نہیں ہے. یہاں زبان سنبھال کر، قلم سنبھال کر لکھنے کی بھی ضرورت ہے اور زبان سنبھال کر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ایمان ہی ہاتھ سے چلا جائے. ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہمارے پاس. یہ قیمتی اللہ نے بغیر مانگے بہت بڑی دولت مجھے اور آپ کو عطا فرما رکھی، اور اس ایمان کو بچا بچا کر اپنی قبر تک لے جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے اس دور کی. جو انسان لے کر چلا گیا اس سے بڑا نیک وقت انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے میں عرض کر چکا کہ حضور سے انبیاء کا انتخاب بھی اللہ کا، صحابہ کے انتخاب بھی اللہ کا. کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ان پر انگلی اٹھائے یا ان کے بارے میں بات کرے. اللہ کو سب حال معلوم تھا، اگرچہ بعد میں ان میں اختلافات ہوئے پتا تھا، اس کے باوجود اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوان. تو مجھے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اور آپ ان پر انگلی اٹھائیں یا میں اور آپ ان پر بات کریں؟ کا ڈر گئے. ڈرنے والے وہ نہیں، ڈرنے والے میں اور آپ ہیں جو آج یہود اور نصارہ سے ڈر کر ایسی باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. وہ ایسے لوگ تھے حضور کا حکم آتا اپنی جانیں قربان کر دیتے، اپنی جانیں نکال دیتے، اپنے بچے یتیم کروا دیتے، بیویاں بیوہ کروا دیتے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آنچ نہ آنے وہ لوگوں سے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ایران کے پاس گئے، وہاں مذاکرات کے لیے تشریف فرما ہوئے اور بیٹھ کر کھانا کھانے لگے. لقمہ گر گیا. اس وقت ایران یہ سپر طاقت سمجھا جاتا تھا. لقمہ گر گیا تو آپ نے وہ لقمہ زمین سے اٹھایا، صاف کیا، کھانے لگے. تو ساتھ جو بیٹھا تھا اس نے کونی ماری، کہا یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ کس کے دربار میں بیٹھے ہوئے؟ تو دیکھو بہت بڑا دربار ہے، شاہ ایران کا دربار ہے، بڑے بڑے معزز لوگ بیٹھے. کیا کہیں گے یہ لوگ کہ اتنے ندیدے، نعوذ باللہ، کہ زمین پر گرا ہوا لقمہ بھی اٹھا کر کھا رہے ہیں. عجیب جواب دی کہ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کچھ بھی سمجھے، میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا. جو حضور کی سنت چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا وہ حضور کے حکم کو ٹالنا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ کو دماغ میں بات آنی چاہیے، عقل اپنی نیچی رکھنی چاہیے. یہاں قرآن و حدیث کے تابع جو رہے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب. اس لیے میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا وہی ایمان ہے، وہی عقیدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، الحمدللہ. بس اس کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ باتیں صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. یا الہ العالمین ہم سب کا بھی بیٹھنا قبول فرما لیجیے. یا ذا الجلال والاکرام ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے، والدین کے لیے، جس کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچانا پہنچ سکا،
سب کو شفائے کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا الہ العالمین اپنا ایمان بچا کر قبر تک لے جانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ باران رحمت نازل فرما دیجیے. یا اللہ باران رحمت نازل فرما دیجیے. ملک پاکستان کے جن خطوں میں زیادہ گرمی ہے یا الہ العالمین تمام جگہوں پر باران رحمت برسا کر یا اللہ تمام انسانوں پر، تمام جانوروں پر، تمام پرندوں چرند پر، سب کے لیے یا الہ العالمین رحمت کی بارش برسا دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا مالک الملک یا احکم الحاکمین یا اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کے ضرور توفیق نصیب فرما دیجیے. یا الہ العالمین خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے. جتنے بھی حاضرین منصب موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے ساری پوری فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک